کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آزاد ہے، پاکستان کے شہری آزاد ہیں، ورنہ بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کی جو صورتحالات ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کشمیر کے رہنے والے چوتھی نسل میں ہیں اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم نے اپنی آزادی کو غلط معنی دے دیے۔ کیا آزادی کسی انسان کے شتر بے مہار ہونے کا نام ہے؟ میں اس لحاظ سے آزادی کا قائل نہیں، میں غلامی کا قائل ہوں۔ لیکن کون سی آزادی اور کون سی غلامی؟ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو انسان کو بے راہ رو کر دے، جو انسان کو اخلاقی حدود سے باہر نکال دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو اسلاف کی روایات سے بیگانہ کر دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو قرآنی تعلیمات سے انسان کو بے بہرا کر دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انسان کو بے راہ رو کر دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو قانون شکنی پر مبنی ہو۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو انسانی اخلاقیات کے خلاف ہو اور انسان کو دبانے کی طرف لے جائے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو انسان کو حیوانوں سے بدتر بنا دے۔ میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو انسان کو بالکل بے اختیار کر دے اس لحاظ سے کہ وہ کسی کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو، جو اپنے غیظ بے کراں سے کوثار پیس دیں، جو آسماں کو چیر دیں ہمیں وہ شاہ سوار دو۔ اور یہی ہے عظمتوں کا ایک اصول جاویداں حضور، امیر کو شجاعتیں غریب کو وقار دو۔ جو آزادی امیر کو شجاعتیں نہ دے پائے، غریب کو وقار نہ دے پائے، میں اس آزادی کو نہیں مانتا۔ میں اس غلامی کا قائل ہوں جو انسان کو اللہ کی توحید کے دائرے میں رکھے۔ میں اس غلامی کا قائل ہوں جو انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسیر بنا دے۔ میں اس غلامی کا قائل ہوں جو اخلاقی روایات کا پابند کر دے۔ میں اس غلامی کا قائل ہوں جو انسان کو اپنے اسلاف کی روایات کا امین بنا دے۔ اور اگر آپ اس غلامی کو اختیار کر لیں تو دنیا جہان کی آزادیاں آپ کے قدموں پہ نچھاور ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔